جی اگین میں ڈسرپٹنگ کلاس سے کوٹ کروں گا. بزنس ماڈل کا میں ذکر کر رہا تھا نا، اس میں بڑا فارمل طریقے سے مختلف جو بزنسز ہیں اویلیبل مارکیٹ میں ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیسے میچور ہو کے یہاں تک پہنچی ہیں، اور ایجوکیشن یہاں پہ کہاں پہ لائی کرتا ہے اور کہاں پہ لائی کرنا چاہیے. ایک تو ہے جی سولوشن شاپس. سولوشن شاپس ایک ہے ویلیو ایڈنگ پروسیس VAP، ویلیو ایڈنگ پروسیس بزنسز، اور ایک ہے فیسیلیٹیڈ نیٹورکس. اچھا، اس میں سولوشن شاپس میں کیا ہوتا ہے جی؟ سولوشن شاپ میں یہ ہوتا ہے کہ R&D ہوتی ہے. سولوشن شاپ میں آپ کا کوئی مقدمہ ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، زمین کا جھگڑا ہے، جو بھی ہے، آپ ایک وکیل کے پاس جاتے ہیں، وہ وکیل آپ کو ایک سولوشن پرووائڈ کرتا ہے. اچھا، اب اس کے پاس کوئی کسٹمائز سولوشن بنانا پڑتا ہے اس کو آپ کے لیے. اس کے پاس کوئی سولوشن جنرک نہیں رکھا ہوتا کہ بھئی وہ اس میں فٹ کر دے. ہر بندے کا جھگڑا مختلف ہوتا ہے، مختلف لوگوں سے ہوتا ہے، مختلف باتوں سے ہوتا ہے. آپ کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں، لیکن بہت حد تک یہ ایک الگ انڈیپینڈنٹلی اس کو سارا آپ کا کیس بنانا پڑتا ہے. جب بھی ناظرین، وکیلوں کی فیسیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، انہیں خود سے آپ کا پورا کیس اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ، ڈاکٹر آپ کا مرض دیکھتا ہے، وہ آپ کی سمٹمز دیکھتا ہے، آپ کی ایج کے حساب سے، مختلف ایجز کے حساب سے مختلف ڈائگنوز ہو سکتا ہے، مختلف دوائیاں دی جا سکتی ہیں. آپ کے حساب سے، خاص طور پہ آپ کے حساب سے، وہ آپ کے لیے ایک سولوشن شاپ آپ کے لیے ایک نسخہ لکھتا ہے، اور اس نسخے میں آپ کے لیے دوائیاں ہوتی ہیں. ناظرین، آپ کو یاد ہے کسی زمانے میں یہ دوائیاں جنرک اس طرح کی یہ جو مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جنہوں نے اسٹینڈرڈ دوائیاں بنا دی ہیں، اینٹی بائیوٹک ہے تو اس کا یہ نام رکھا ہوا ہے انہوں نے، بائر بناتا ہے یا کوئی اور کمپنی بناتی ہے. کسی زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. کسی زمانے میں جب آپ کو بخار ہو جاتا تھا، آپ کو انفیکشن ہو جاتا تھا، تو ڈاکٹر آپ کو ایک مکسچر بنا کے دیتا تھا. وہ اور بھی زیادہ کسٹمائزیشن تھی. اس کسٹمائزیشن کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کے لیے خاص طور پہ تھوڑی سی مقدار میں اس نے یہ چیز شامل کی تھوڑی سی، اور وہ پوری کی پوری مکسچر آپ کے لیے خاص طور پہ آپ کے لیے بنا کے رکھتی. تو میں نے جیسے کہا، ڈاکٹرز دے ڈائگنوز پرابلمس، وکیل دے ڈائگنوز پرابلمس اینڈ ریکمینڈ سولوشنس. These firms' abilities to deliver value to customers are largely resident in the people who work there. Standardized processes are uncommon. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جائیں اور فٹافٹ آپ کو ایک اسٹینڈرڈ سولوشن مل جائے، اس لیے کہ ہر بندے کی مسائل مختلف ہیں. Standardized processes are uncommon in a solution shop. We typically treat special education as a solution shop. اسپیشل ایجوکیشن ایز اے سولوشن شاپ. اسپیشل ایجوکیشن کیا ہوتی ہے؟ جو خاص بچوں کے لیے ہوتی ہے. عام طور پہ ہم کہتے ہیں ہینڈی کیپڈ بچوں کے لیے ہوتی ہے. ان کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے ایک الگ سے سولوشن، لیکن عام طور پہ جو بچوں کی ایجوکیشن ہے وہ سولوشن شاپ کے اندر نہیں آتی. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک سائز فٹ ہو جائے سب کے لیے، لیکن ظاہر ہے جو بہت ہی ہینڈی کیپ بچے ہیں، اسپیشل چلڈرن ہیں، ان کے لیے ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. سو وی ٹیپیکلی ٹریٹ اسپیشل ایجوکیشن ایز اے سولوشن شاپ. ایچ اسٹوڈنٹس چیلنجز آر ڈائگنوزڈ اینڈ ٹریٹڈ ڈفرینٹلی اینڈ یونیکلی. اچھا، دوسرا جو ہے آپ کا مینوفیکچرنگ، کار مینوفیکچرنگ، ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ، فارماسیوٹیکل کمپنیز ہے. Manufacturing, retailing, food service companies are examples of second class of business models which we call value-added products businesses. یہاں پر یہ کمپنیاں یہ کرتی ہیں کہ مٹیریل لیتی ہیں، ایک دکان سے مٹیریل خریدتی ہیں، دوسری دکان سے مٹیریل خریدتی ہیں جہاں سے انہیں سستا سے سستا مل سکتا ہے، ماڈولر آرکیٹیکچر. ان کو مکس کرتی ہیں ایک خاص فارم کے اندر، اور اس کے بعد ان کو ڈیلیور کر دیتی ہیں. بسکٹ کا ڈبہ آپ کو مل جاتا ہے، آپ کو ایک جہاز بنایا مل جاتا ہے، آپ کو ایک کار مل جاتی ہے، آپ کو ایک بائیسیکل مل جاتی ہے، آپ کو ایک کیمرہ مل جاتا ہے. تو یہاں پر پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن آف ٹیکسٹ بکس وہ بھی ایک VAP بزنس ہے.
اس میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے. تو موسٹ اسکولس کرنٹلی آپریٹ ان دس VAP, ویلیو ایڈڈ, جس میں اسٹینڈرڈ پروسیس ہے سب کے لیے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اسٹوڈینٹس آر ہرڈڈ ان ٹو اے کلاس روم ایٹ دا بگننگ آف دا اسکول ایئر. ویلیو از ایڈڈ ٹو دیم. سپوز کیا جاتا ہے کہ ویلیو ایڈڈ کی جا رہی ہے, میرے خیال میں کوئی ویلیو ایڈڈ نہیں ہو رہی ہوتی. اینڈ دے آر پروموٹیڈ ٹو دا نیکسٹ گریڈ ایئرز اینڈ. سب آگے چلتے جاتے ہیں. تو یہ ویلیو ایڈڈ, کہنے کو تو ویلیو ایڈڈ ہے ایجوکیشن کے اندر, لیکن سب سے بڑی خرابی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی یہ ہے کہ وہ اس بزنس ماڈل میں لائی کرتا ہے کہ جہاں پر ہم نے اسٹینڈرڈائزڈ کر دی ہیں ساری سروسز. ہم ہر بچے کی مشکلات کو, سوچنے کی مشکلات کو, سمجھنے کی مشکلات کو الگ سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ سروسز VAP میں نہیں ہونی چاہیے. ان سروسز کو سولوشن شاپس میں ہونا چاہیے. جو اس کے بعد تھرڈ ٹائپ آف بزنس ہے وہ فیسیلیٹیڈ نیٹ ورکس ہیں, جیسے ٹیلی فون نیٹ ورکس ہیں, جیسے انٹرنیٹ ہے, اس طرح کی اور چیزیں.